بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ روزانہ ایسے ہی اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سرد رات میں 100 کوڑے۔ حضرت ابو وداع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں باقاعدگی سے حاضر ہوا کرتا تھا، پھر چند دن میں حاضر نہ ہو سکا۔ جب دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے پوچھا، تم اتنے دن کہاں تھے؟ میں نے کہا، میری اہلیہ کا انتقال ہو گیا تھا، بس اسی پریشانی میں چند دن حاضری کی سعادت حاصل نہ ہو سکی۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی تاکہ میں بھی جنازے میں شرکت کرتا؟ حضرت ابو وداع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس پر میں خاموش رہا۔ جب میں نے رخصتی چاہی تو آپ نے فرمایا، کیا تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، حضور میں تو بہت غریب ہوں، میرے پاس بامشکل چند درہم ہوں گے، مجھ جیسے غریب کی شادی کون کروائے گا؟ تو آپ فرمانے لگے، میں تیری شادی کرواؤں گا۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے عرض کیا، کیا آپ میری شادی کرائیں گے؟ فرمایا، جی ہاں، میں تیری شادی کرواؤں گا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا اور میری شادی اپنی بیٹی سے کرا دی۔ میں وہاں سے اٹھا اور گھر کی طرف روانہ ہوا۔ میں اتنا خوش تھا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ پھر میں سوچنے لگا کہ مجھے کس سے اپنا قرض وصول کرنا ہے، اور اسی طرح میں آنے والے لمحات کے بارے میں سوچنے لگا۔ پھر میں نے مغرب کی نماز مسجد میں ادا کی اور دوبارہ گھر کی طرف چلا آیا۔ میں گھر میں اکیلا ہی تھا۔ پھر میں نے زیتون کا تیل اور روٹی دسترخوان پر رکھی اور کھانا شروع ہی کیا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے پوچھا، کون؟ آواز آئی، سعید۔ میں سمجھ گیا کہ ضرور حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ ہی ہوں گے۔ اتنی دیر میں وہ اندر تشریف لے آئے۔ میں نے کہا، آپ مجھے پیغام بھیج دیتے، میں خود ہی حاضر ہو جاتا۔ فرمانے لگے، نہیں، بلکہ تم اس بات کے زیادہ حقدار ہو کہ تمہارے پاس آیا جائے۔ میں نے کہا، فرمائیے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اب تم غیر شادی شدہ نہیں ہو، تمہاری شادی ہو چکی ہے۔ میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ تم شادی ہو جانے کے بعد بھی اکیلے ہی رہو۔ پھر ایک طرف ہٹے تو ان کی بیٹی ان کے پیچھے کھڑی تھی۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کمرے میں چھوڑ دیا اور مجھے فرمایا، یہ تمہاری جوزہ ہے۔ اتنا کہنے کے بعد تشریف لے گئے۔ میں دروازے کے قریب گیا اور جب اطمینان ہو گیا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ جا چکے ہیں تو میں واپس کمرے میں آیا تو اس شرم و حیا کے پیکر کو زمین پر بیٹھے ہوئے پایا۔ میں نے جلدی سے زیتون کے تیل اور روٹیوں والا برتن اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا تاکہ وہ اسے دیکھ نہ سکے۔ پھر میں نے اپنے مکان کی چھت پر چڑھ گیا اور اپنے پڑوسیوں کو آواز دینے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں سب جمع ہو گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ میں نے کہا، حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی سے میری شادی کرا دی اور وہ اپنی بیٹی کو میرے گھر چھوڑ گئے ہیں۔ لوگوں نے یہ بے یقینی سے پوچھا، کیا حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے تجھ سے اپنی بیٹی کی شادی کرائی ہے؟ میں نے کہا، اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو میرے گھر میں آ کر دیکھو، ان کی بیٹی میرے گھر میں موجود ہے۔ یہ سن کر سب میرے گھر آئے۔ جب میری والدہ کو یہ خبر ملی تو وہ بھی فوراً ہی آ گئی اور مجھ سے فرمانے لگی، اگر 3 دن سے پہلے تو اس کے پاس گیا تو تجھ پر میرا چہرہ بھی دیکھنا حرام ہے۔ 3 دن تک میں اس کی اصلاح کر لوں، اس کے بعد ہی تو اس کی قربت میں اختیار کرنا۔ میں 3 دن انتظار کرتا رہا۔ چوتھے دن جب اس کے پاس گیا تو اسے دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گیا۔ وہ حسن جمال کی شاہکار تھی، قرآن پاک کی حافظ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بہت زیادہ جاننے والی اور شوہر کے حقوق بہت زیادہ پہچاننے والی۔ اسی طرح 1 مہینہ گزر گیا، نہ تو حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ میرے پاس آئے اور نہ ہی میں حاضر ہو سکا۔ پھر میں
یہ ان کے پاس گیا. وہ بہت سارے لوگوں کے جھرمٹ میں جلوہ افروز تھے. میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا. اس کے بعد مجلس ختم ہونے تک انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہ کی. جب سب لوگ جا چکے اور میرے علاوہ کوئی اور نہ بچا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا اس انسان کو کیسا پایا؟ میں نے عرض کیا حضور آپ کی بیٹی ایسی صفات کی حامل ہے کہ شاید کوئی دشمن ہی اسے ناپسند کرے، ورنہ دوست تو ایسی چیزوں کو پسند کرتے ہیں. فرمایا اگر وہ تجھے تنگ کرے تو اس کی اصلاح کرنا. پھر جب میں گھر کی طرف روانہ ہوا تو انہوں نے مجھے 20,000 درہم دیے. میں انہیں لے کر گھر کی طرف چلا آیا. حضرت عبداللہ بن سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی اسی صاحبزادی کے لیے خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اپنے بیٹے ولید کی شادی کا پیغام بھیجا تھا، لیکن حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا. عبد الملک نے ہر گرہ کوشش کی کہ کسی طرح آپ راضی ہو جائیں، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ برابر انکار کرتے رہے. پھر وہ ظلم و ستم پر اتر آیا اور ایک سرد رات اس ظالم نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو 100 کوڑے مارے اور ان کا زبہ پہن کر آپ پر ٹھنڈا پانی ڈلوایا. اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.